بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل بمنزل کربلا، قسط نمبر 32، آخری حصہ۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمد اور اہل مدینہ کی تعزیت۔ سامعین کرام، منزل بمنزل کربلا کے تسلیم و رضا اور صبر و استقامت کی اعلیٰ قربانیوں اور شجاعتوں کے تذکرے کے ساتھ آج ہم اس کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں۔ سلام ہو حسین علیہ السلام پر، سلام ہو علی ابن الحسین علیہ السلام پر، اور سلام ہو حسین علیہ السلام کے جانثاروں پر، جن سے افضل جانثاروں با وفا اصحاب اہل بیت علیہ السلام کے نہیں پائے گئے۔ اور سلام ہو گلی کوچوں میں ترک و دیلم کے غلاموں اور کنیزوں کی مانند پھرائی جانے والی ناموس توحید و رسالت پر، اور سلام ہو علی علیہ السلام کا لہجہ اور جناب زہرا کی سیرت و صورت رکھنے والی بنت رسول زینب کبریٰ پر، جنہوں نے اپنے بھائی کی عظیم قربانیوں کو تا قیامت محفوظ کر کے اسلام و انسانیت پر احسان عظیم کر دیا۔ قیامت تک اہل شرف اور صاحبان معرفت کی گردنیں علی علیہ السلام کی بیٹی کی صبر و استقامت اور جلالت و ہیبت کے سامنے خم ہیں، اور شریف تو وہی ہے جو ان کی عظمت کا اعتراف کرے۔ میں اس عظیم ترین توفیق کے حصول پر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکر و حمد بجا لاتی ہوں، اور ان تمام برادران اور خواہران کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں جنہوں نے صبر و حوصلے کے ساتھ ان سچے ترین انسانی سانحے کے سنگین ترین اور حقیقی دل خراش واقعات کو غور سے سنا، آنسو بہائے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیا۔ خالق ان معلومات کو ان کی اصلاح کا باعث کرے۔ آپ سب کا اجر قیامت کے دن جناب زہرا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے ہے۔ میں خود کو آپ مومنین کا اس حوالے سے شکریہ ادا کرنے کا اہل نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ اتنی میری اوقات نہیں ہے، کیونکہ اس غم کے حقیقی وارثین وہ ہیں جن کے لیے کائنات اور ما فیہا بنی، جن کی تعریف بیان کرنے سے روح القدس بھی عاجز ہے۔ وہی زوار مقدسہ اس کا شکریہ ادا کریں گی۔ ہمارا کام تو اتنا ہے کہ ان کی پیروی کریں اور ان کے غم میں روئیں اور خوشیوں میں خوش ہوں، اور ان واقعات کو اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ سامعین کرام، اب یہ آخری حصہ آپ کے پیش خدمت ہے، لیکن اس سے پہلے تمام احباب سے دست بستہ دعا کی اپیل ہے کہ مالک کائنات ان عظیم ہستیوں کے صدقے کسی کی خالی جھولی آباد کر دے، الہی آمین۔ سامعین کرام، نفس محموم کی روایت کے مطابق اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ حسین و علی کی نشانی وارث نبی امام سجاد علیہ السلام کی قیادت میں مدینہ پہنچا، تو سید سجاد علیہ السلام نے جب نانا کے مدینہ والوں کو دیکھا تو بے اختیار گریہ کیا، جبکہ بیبیاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلی گئیں۔ جب زینب علیہ السلام نے خود کو نانا کی قبر پر پایا تو ایسی دل خراش چیخ ماری
کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در و دیوار ہلنے لگے۔ جناب زینب نانا کی قبر سے لپٹ گئیں اور یوں فریاد کی، نانا، زینب تیرے شہر میں تیری قبر پر واپس آئی ہے اور ہم تیرے حسین علیہ السلام کو غربت میں چھوڑ آئے ہیں۔ نانا، تیرے نواسے کو العطش العطش کی آوازوں کے ساتھ لب دریا قتل کر دیا گیا۔ نانا، میرے بھائی کے عرش کے برابر درجہ رکھنے والے سر کو نوک نیزہ پر پھرایا گیا۔ نانا، ہمیں بے قچادہ اونٹوں پر سوار کر کے کربلا سے عراق اور عراق سے شام تک ننھے بچوں اور عورتوں سمیت پرخطر اور دشوار گزار راستوں سے لے جایا گیا۔ لوگ ہمارا تماشا دیکھتے تھے اور ہمیں تانے دیتے تھے، ہم پر پتھر مارتے تھے۔ نانا، ہماری عزت و حرمت کا خیال ان ظالموں کو نہ تھا اور ہماری آپ سے قرابت کا بھی لحاظ نہ کیا۔ اے کاش نامحرموں کا خوف نہ ہوتا تو زینب تجھے اپنے بازوؤں پر رسن کے نشانات دکھاتی۔ اے نانا، میں تجھے تیرے حبیب و محبوب فرزند حسین علیہ السلام کی مصیبت کی خبر سنانے اور اس مصیبت پر تعزیت پیش کرنے آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے کہ اس نالہ و شیون پر، قبر رسول پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس لرزش کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام سجاد نے اپنی پھوپھی کو سنبھالا۔ پھر بنو ہاشم کی عورتیں جناب زینب علیہ السلام کے پاس پرسہ دینے آئیں۔ اس دوران ایسا گریہ ہوا کہ کبھی مدینہ میں اس طرح کا گریہ اس سے قبل نہ دیکھا گیا تھا۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ جب مدینہ کی حدود میں داخل ہوئیں تو مدینہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ بی بی کا مرثیہ ہے اور طوالت کے خوف سے اسے مکمل نہیں سنایا گیا، لیکن اس کی کچھ حصہ جو ہے وہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ اے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، کیونکہ ہم حسرت و یاس کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ جب ہم یہاں سے چلے تھے تو ہمارے ساتھ پورا خاندان موجود تھا اور میرے بھائی حسین علیہ السلام ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج جب ہم تم میں آئے ہیں تو حسین علیہ السلام کو کربلا میں چھوڑ آئے ہیں اور ہمارے ساتھ مردوں میں سے اب کوئی بھی نہیں ہے۔ آہ میرے بھائی، جو غم و دکھ میں ہماری پناہ گاہ تھے، جو یتیموں اور بیواؤں اور مسکینوں کے لیے شجر سایہ دار کی حیثیت رکھتے تھے، وہ اب کربلا میں دفن ہیں۔ میرا سلام ہو اس عزیز زہرا پر جس کے سر اقدس کی توہین کی گئی۔ نانا، میں اس امت کے مظالم کی آپ سے شکایت کرتی ہوں اور ان مظالم پر اللہ ہی سے فریاد کرتی ہوں اور ان کے رسول سے بھی شکوہ کرتی ہوں۔ پس سامعین، اس دوران جناب زینب علیہ السلام کو خبر ملی کہ جناب ام البنین تشریف لا رہی ہیں، تعزیت کے لیے آ رہی ہیں۔ آہ عباس دلاور علیہ السلام کی ماں کو جب آتے دیکھا تو حضرت زینب کے دل کا زخم تازہ ہو گیا۔ مخدومہ کا استقبال کیا، گلے سے لپٹ کر دونوں مخدومائیں خوب روئیں اور زمین پر بیٹھ گئیں تو بی بی زینب سلام اللہ نے فرمایا، اماں، میں تجھے تیرے بیٹے عبداللہ بن علی علیہ السلام کی شہادت پر پرسہ دیتی ہوں۔ جناب ام البنین کے 4 بیٹے معرکہ کربلا میں شہید ہوئے تھے، تو جناب ام البنین نے فرمایا، مجھے میرے بیٹے حسین علیہ السلام کے بارے میں خبر دیجیے۔ تو بی بی نے فرمایا، اے اماں، میں تجھے تیرے فرزند عثمان بن علی علیہ السلام کی شہادت پر پرسہ دیتی ہوں۔ تو جناب ام البنین علیہ السلام پھر بولی،
مجھے میرے بیٹے حسین کی خبر دے۔ پھر جناب زینب کبریٰ تیسری دفعہ بولی، اماں ام البنین، میں تجھے تیرے بیٹے جعفر بن علی علیہ السلام کی شہادت پر تعزیت پیش کرتی ہوں۔ تو جناب ام البنین پھر بولی، بی بی مجھے میرے بیٹے حسین علیہ السلام کے بارے میں آگاہ کرو۔ یہ سنا تو جناب زینب کبریٰ رو کر بولی، اماں اللہ تجھے تیرے بیٹے عباس بن علی علیہ السلام کے بارے میں صبر و اجر دے، میرا بھائی عباس بھی شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے کہ جب عباس علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی، ام البنین ایک دفعہ اٹھیں اور پھر دوبارہ زمین پر بیٹھ گئیں، پھر فرمانے لگیں، کیا عباس کو ظالموں نے قتل کر دیا؟ عباس کے وہ طاقتور بازو کیا ہوئے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سامعین کرام، اب ثانیہ زہرا سلام اللہ کا غم تازہ ہو گیا۔ روتے روتے بولیں، اے اماں، بنی ہاشم کے چاند، زینب کی عزت کا محافظ، قاضی الحاجات، عباس کے بازو نہر القمہ پر جدا کر دیے گئے اور عباس کی آنکھ میں تیر لگا اور سر مبارک کو اپنے گرز سے وار کر کے شگافتہ کر دیا گیا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سنا تو جناب ام البنین بولیں، واللہ اگر عباس علیہ السلام کے بازو عباس علیہ السلام کے جسم پر ہوتے تو وہ اس ہاشمی شیر کو قتل نہ کر سکتے۔ پھر سنبھل کر بولیں، مجھے میرے بیٹے حسین علیہ السلام کی خبر دو۔ آہ واہ ویلا، واہ مصیبتا، واہ حسینہ، واہ خامس آل ابا۔ زینب علیہ السلام نے معلوم نہیں کس طرح دل کے حال پر تحمل کیا۔ سلام ہو زینب علیہ السلام کے صابر دل پر، سلام ہو جس کے صبر پر ملائکہ نے گریہ کیا۔ بولی، اماں عباس علیہ السلام کے بعد حسین علیہ السلام کا کوئی ناصر و مددگار نہ بچا تھا۔ تیرا بیٹا حسین علیہ السلام فوج اشقیاء کے ظلم و ستم سے میرے سامنے پیاسا شہید کر دیا گیا اور ان کی لاش پامال کر دی گئی، ان کے سر اقدس کی چھڑی سے توہین کی گئی۔ مقتل کی کتاب میں ہے کہ حسین علیہ السلام کی شہادت کا سننا تھا کہ جناب ام البنین سلام اللہ تاب نہ لائیں اور بے ہوش ہو گئیں، اور جب ہوش میں آئیں تو پکارتی تھیں تو صرف یہی، ہائے میرے بیٹے، میرے لاڈلے حسین علیہ السلام، اے فاطمہ زہرا سلام اللہ کے چاند، تجھے کس نے گہن لگا دیا؟ یہ کہہ کر روتی اور دوبارہ غشی میں چلی جاتی۔ روایت میں ہے کہ اس دن کے بعد کسی بھی ہاشمی عورت کو آنکھ میں سرما ڈالتے یا نیا لباس پہنتے نہیں دیکھا گیا۔ اہل حرم نے بطور غم کالا لباس پہن لیا تھا اور وہ جب دن رات مظلوم کربلا پر روتی تھیں، یہاں تک کہ امام سجاد نے 25 سال تک مظلوم بابا کا ماتم کیا۔ کسی ذبیحہ کو نہیں دیکھ پاتے تھے، پانی سامنے آتا تو روتے، کھانا لایا جاتا تو گریہ فرماتے۔ منہال نے جب کہا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہادت آپ کی میراث ہے، کب تک یہ غم منائیں گے؟ تو فرمایا، اے منہال، تم نے انصاف نہ کیا۔ یعقوب کا ایک بیٹا گم ہوا جبکہ وہ مرے بھی نہ تھے، لیکن ان کے فراق میں وہ اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ میرے تو 18 یوسف ایک دن میں میرے سامنے قتل ہوئے، اور یقیناً شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ناموس کا گلی کوچوں اور درباروں اور بازاروں میں تشہیر ہماری یہ کسی بھی خاندان کی میراث نہیں ہے۔ اسی لیے
جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کس جگہ اٹھائی تو فرمایا الشام الشام الشام۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد کبھی آل عقیل علیہ السلام کو دیکھتے تو گریا کرتے، کبھی آل جعفر علیہ السلام پر نظر کرتے تو گریا فرماتے، اور کبھی اہل حرم کو دیکھ کر روتے اور فرماتے تھے واللہ میں وہ منظر ہرگز نہیں بھلا سکتا جب بابا کی شہادت کے بعد خیموں کی تاراجی ہوئی اور فاطمہ علیہ السلام کی بیٹیاں خیموں میں لگی آگ اور نامحرم نظروں سے بچنے کی خاطر ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں چھپ جاتی تھیں اور پکارتی جاتی تھیں وا محمدہ وا علیہ وا حسنہ وا حسینہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔